تو یہ عیسائیت سے اس کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں، یاد رکھیے، کیونکہ کوئی بھی الہامی یا آسمانی مذہب کے اندر ایسی فالتو چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر آپ نے ایسا بتایا کہ لوگ بھوتیا شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، عجیب و غریب ڈھنگ سے آتے ہیں، کبھی لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو اس کے پیچھے یاد رکھیے ایک عقیدت ہے، اور میں جہاں تک مجھے ایسا ذہن میں بات آتی ہے کہ ایک کچھ کلچرز ایسے گزرے ہیں، یاد رکھیے، جن کے اندر یہ بہت مشہور تھا. اور یورپ کے اندر ایک قوم گزری، یاد رکھیے، سیلٹک کلچر بولتے ہیں شاید اس کو جنرلی، یا کیلٹک کیسا پڑھتے ہیں اس کو، CLTI سے لکھتے ہیں اس کو بہرحال. تو اس کلچر کے اندر ایک ان کا عقیدت تھی، یہ جو ہے آسمانی کوئی کتاب یا مذہب کو ماننے والے نبی کو نہیں تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ سال میں ایک رات یا ایک دن ایسا ہوتا ہے، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے مردہ لوگ واپس آتے ہیں. تو ان کو وہ واپس بھیجانے کے لیے یا ان کو ہٹانے کے لیے وہ خود بھی ویسے بن جاتے جیسے وہ بن کے آتے ہیں، جیسا کہ ان کے میت آ رہی ہے بھوتیا شکل میں، یہ خود بھی بھوت بن جاتے ہیں اس دن. یہ مطلب اس ایویل کو دور کرنے کے لیے، یا ایک کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں، وہ خوش کرنے کے لیے کرتے تھے ان میتوں کو جو مر چکے ہیں ان کے جیسا بن کر. اب بہرحال ظاہر سی بات ہے چیزیں تو شروع کیسے کیسی ہوتی ہے آپ کو ہم کو معلوم، بعد میں وہ روپ لیتے جاتی ہے، شکلیں لیتی جاتی ہیں. تو ہیلووین اسی کی ایک بہت ہی سمجھو کہیں گے ایک بدترین شکل ہے، جس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیطانی شکلیں اختیار کرتے ہیں. اور اس میں ابھی تو میں نے جو دیکھا بہرحال، اور بہت یہ کامن ہے یورپین اور امریکن کلچر میں تو بہت کامن، ہیلووین ایک بڑا پمکن ہوتا ہے نا، اس کو کچھ تو بھی دانت بنا دیتے ہیں خطرناک، آنکھیں اس میں لائٹ جلاتے ہیں وغیرہ. تو 2-3 عقیدت میں نے اس کے بارے میں پڑھا. ایک عقیدت تو یہ ہے کہ وہ جو آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ خود ویسے بن جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ویسے بن جاتے ہیں مطلب. اور تیسرا یہ کہ ان کو دور رکھنے کے لیے اپنے سے کچھ کر رہے ہیں ان کے جیسے ہو رہے ہیں اور دور رکھنے کے لیے کرتے ہیں. بہرحال جو بھی عقیدت ہو، اس کا عیسائیت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، یاد رکھیں. یہ عیسائیت سے بھی قبل جو مذاہب موجود تھے یا جو قومیں موجود تھیں ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے. اور عیسائیت نے یورپین کلچر کے اندر یا یورپ کے اندر، یاد رکھیں، بہت سارے ایسی چیزوں کو اپنے اندر لے لیا جو عیسائیت کا کبھی بھی حصہ نہیں تھے، یاد رکھیں. تو یہ ہیلووین اس کا پارٹ ہے، ویلنٹائن ڈے اس کا پارٹ ہے، اور پتہ نہیں XYZ کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو بہرحال اس کا منانا، اس کو کرنا، اس میں ویسے لباس کو پہننا شرعاً یہ سب حرام ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو رہا ہو دنیا میں. مطلب اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ بنانے والے مسلم ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، پھر ہم ان کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں. یہ چیز کرنا غلط ہے، یاد رکھیں. کوئی اچھی چیز کو آپ کسی سے لیں اور اس کو آگے بڑھائے کہ فلاں ملک کے اندر لوگ اچھے ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی یہ ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن یہ عقیدت سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ اسراف سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ برائی اور شیاطین یا شیطان کو خوش کرنے سے ریلیٹ چیز ہے. اس میں ایک بہت خطرناک عقیدہ پایا جاتا ہے، مردوں کی عید وغیرہ اس شکل میں ہی منایا جا رہا ہے، اور لوگ ویسے لباس وغیرہ پہن کے گھوم رہے ہیں، وہ چاہے کسی قوم یا کسی اس کے ماننے والے ہوں. کسی بھی تہذیب کا یہ صحیح پارٹ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ اچھے خاصے انسان بت بن کے گھوم رہا ہے، شیاطین بن جا رہے ہیں. تو یہ کسی بھی زمین پہ ہو رہا، کوئی بھی منا رہا، ہم کہیں گے درست نہیں، یاد رکھیں. اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ کرنا، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں، رہنماؤں یا ان لوگوں کا، ان قوموں کا کرنا جس کو لوگ اپنے رہنما اور لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو اور بھی یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، یاد رکھیے کہ ایسا وہ کوئی کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو منانا وغیرہ درست نہیں ہے. رہا میڈیا کے تھرو جو رپورٹس ہم پڑھ رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر ملک میں، جیسے سعودی عرب میں خاص طور سے منایا جا رہا ہے، واللہ عالم. مطلب میں نے سعودی کی خود کسی پیپر میں رپورٹ نہیں پڑھی اب تک، چونکہ سعودی کے بارے میں ہم کئی خبریں سنتے ہیں، ایک دم کامنلی سنتے ہیں اور ایک دم بالکل عام طور سے سنتے ہیں، لیکن بعد میں ویریفائڈ نہیں ہوتی کوئی خبر کہ یہ ملک میں واقع میں ہو. جیسا کہ کوئی لکھتے ہے کہ انڈیا کے اندر فلاں علاقے میں 100 لوگوں کو جلا دیا گیا، تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، آ گئی کسی پیپر میں، لیکن ویریفائی کون کرے گا کہ وہ حقیقت میں ہوا کیا ایسا. کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں یہ چیز بالکل پرانا ہے، مطلب معاملہ سعودی کے معاملے اسپیشلی کچھ کنٹریز کا پروپیگنڈا، اٹ سم تھنگ بہت پرانی چیز ہے. مطلب کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ میڈیا میں ایک نیوز آ جاتی ہے کہ سعودی کی فلاں شہزادی ہے، وہ 7 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں پکڑے گی، نو بیسس نیوز کا، لیکن وہ کامن ہے بتانے کے لیے کہ سعودی کی عورتیں بھی اتنی عیاش ہوتی ہیں. ایک سعودی نے فلاں کیا اور اس کے جو ہے اتنے 100 بیویاں ہیں، 150 بچے ہیں، خبر آ گئی، نو ویریفیکیشن. صرف وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پریمیٹیو کنٹری ہے، پرانے دقیانوسی خیالات سے جی رہے ہیں، ان کو جدید ہونا چاہیے. ایک وہ ہے. دوسرا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خود مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایسی خبریں لاتا ہے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، ہوا بنانے کے لیے ایک ملک کے خلاف. تو میں اس خبر کو میں نے ویریفیکیشن نہیں کیا، میں نے اس کو چیک کیا، کچھ نیوز پیپر میں آئی ہے، بٹ اس کا کوئی ویریفیکیشن نہیں کیا ایسا ہوا. ہاں اگر آپ کو ایسا ملے کہ کوئی اس علاقے کا رہنے والا تھا، اس نے لائیو ان چیزوں کو لیا اور وہ پروون ہو سکتا ہے کہ وہی کنٹری ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں کا بھی کچھ ڈال دے اور اس کو انڈیا بتا دے. کوئی ایک آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، بولے انڈیا میں ہو رہا ہے، درست نہیں ہے نا. وہ کہیں کا ہے لیکن بتا دیا اس نے ایسا. اور جیسے ہم ہر تھوڑے دن میں آ جاتا ہے فلاں جگہ مسلمان بستیاں جلا دی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی واقعات اور فسادات اٹھا کے لاتے ہیں پرانے ریکارڈنگس، اور ہر بار وہ دیکھیں سرکولیشن میں آ جاتے ہیں. تو ویسا ہوتا ہے. تو ویریفیکیشن بھی ہونا چاہیے. اگر ہوا ہے کسی ملک میں تو یہ درست نہیں ہے، چاہے کرنے والا ملک کوئی بھی ہم کہیں گے درست اور جائز
بالکل بھی نہیں. اور ایسے ممالک میں ہونا یا ایسے لوگوں کا کرنا جن کو لوگ لیڈر سمجھتے ہیں, ذمہ دار سمجھتے ہیں, مقدسات ہے, اسلام کے شعائر ہوں موجود ہو, ان کے لیے تو بالکل بھی درست نہیں. اگر ہو تو وہ اس کو روکے. میں نے کچھ فتاوے ضرور پڑھے جو ہیلووین کا یہ مسئلہ ہوا کہ سعودی علماء کے فتاوے تھے کہ اس کو منانا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. بٹ عوام نے اگر اس کو منایا تو یہ عوام کی غلطی تھی. حکومت نے اگر اس کو سپورٹ کر کے کوئی دن ڈکلیئر کیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا کیا حکومت کی طرف سے اجازت تھی. جیسا ایک ہوتا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم لوگوں کو اب شہریوں کو کچھ آزادی دینا چاہتے ہیں, آزادی میں آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اب شہری ان چیزوں کو کرے, حکومت کا کام ہے ان کو کنٹرول کرے. لیکن پھر حکومت کو ہم بلیم نہیں کریں گے کہ حکومت نے, کہ ہم کہیں کہ شہریوں نے ایک چھوٹ جو ان کو دی گئی اس کا غلط فائدہ اٹھا. جیسا مثال کے طور پر عورتوں کو ڈرائیونگ الاؤڈ نہیں تھی سعودی میں, سعودی نے پرمیشن دے دی. اب پرمیشن دے دی تو 2 ٹائر پہ کار کو چلا رہی ہے عورت, تب پرابلم سعودی گورنمنٹ کی نہیں, پرابلم اس عورت کی جس کو لائسنس ملا تب 2 ٹائر پہ چلا رہی ہو. کام تو تھا کہ 4 ویلر کو 4 ٹائرز پہ چلایا جائے, کیونکہ سعودی میں 2 ویلرز ہائی ویز وغیرہ پہ روڈز پہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ چلا سکتے ہیں انٹرنل روڈز, اسپیسیفک روڈز ہوتے ہیں صرف وہاں چلا سکتے, گورنمنٹ پرمیشن ہوتی ہے 2 ویلر کی. تو 2 ویلر والی تو کوئی چیز چلتی ہی نہیں وہاں. آپ اگر دیکھیں تو گلیوں وغیرہ لوگ چھپا کے چلاتے ہیں, پولیس نے دیکھا تو گئی گاڑی پھر. اور اسپیسیفک کارنیج وال کے ایریاز ہوتے ہیں, صرف وہاں 2 ویلر کار میں لاتے لوگ, 2 ویلر چلاتے کار میں ڈالتے واپس لے جاتے, ایسا الاؤڈ ہے سعودی کی حد تک. تیار تو اب وہ 2 ٹائر پہ چلا رہی کار, تو اب اس میں کیا آپ بولیں گے؟ اس میں حکومت کا کچھ بھی لینا دینا نہیں اس کے 2 ٹائر پہ چلانے سے. حکومت نے اس کو لائسنس ٹو ڈرائیو دیا, اب اس نے لائسنس ٹو ڈرائیو 4 ویلر آن 2 ویلز اس کا پرابلم ہے, تو ہم وہاں بلیم نہیں کریں گے. تو ہم کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کیا گورنمنٹ نے, حکومت نے اس کی اجازت دی, کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہی, کیا ایسا کرو, یا عوام کو ایک چھوٹ ملی تو انہوں نے کیا کیا, آزادی کا بالکل جس کو بولتے ہیں نا ننگا ناش, جیسا کسی کو چھوٹ دی گئی بھائی فلاں کرو, اور انہوں نے اس چھوٹ کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور عوام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ چھوٹ کے غلط فائدے بھی اٹھاتے. میں نے اس سے پہلے کچھ مثالیں دی تھی, لوگ تعجب کرتے ہیں, لیکن میں ایک جانتا ہوں, میں گیدرنگ میں گیا, کالج کی گیدرنگ تو ختم ہو گئی, لیکن وہ نوجوانوں کا انجوائمنٹ ختم نہیں ہوتا. اب گیدرنگ ختم ہو گئی تو وہ جو گارڈن کا پائپ رہتا پانی کا نکال کے پانی سے کھیل رہے, مطلب اوپر والے نیچے والوں پانی مار رہے. آپ تعجب کریں گے جب پانی ختم ہو تو پیشاب کر رہے اوپر سے کھڑ رہے کے لوگ, باری باری آ رہے پیشاب کر رہے, اور یہ نیچے ناچ رہے لوگ, کیا بولیں گے؟ اب کوئی بولے کہ فلاں فلاں مسلم اکثریت والا کالج دیکھیے یہ مسلمان پیشاب سے نہانا پسند کرتے ہیں, تو کوئی بولیں گے کوئی مسلمان ہمارے پاس اتنی زیادہ اس معاملے میں حرمت ہے, مطلب پیشاب سے دوری ہے, کہ چیٹوں سے پرہیز نہ کرنے والے کو خبر کا عذاب ہے سیدھا. ہم تو وہ لوگ ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے عوام کا مزاج. جب ان کو چھوٹ دے دی جائے تو یہ کیا کریں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, یاد رکھیں. تو لہٰذا اس میں اس کالج کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا. کالج کا کام تھا کنٹرول کرنا, جب عوام ایسی حرکتیں کرتی ہے اگر ان کو معلوم ہو تو, مطلب نیکسٹ ایئر سے ان کا کام تھا کہ پورا بندوبست کرے, پولیس کو کرے, نوجوانوں کو جمع نہ ہونے دے, یہ ان کا کام ہے. بٹ کچھ لوگ کر دے تو ہم سیدھا کالج کو یا وہ نہیں کریں گے. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی کنٹری کو یا اس کے رولر کو یا اس کے حکمراں کو یا اس کے ذمہ داران کو ڈائریکٹ بلیم نہ کرے, چاہے وہ کنٹری مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, چونکہ ہمارے پاس تو اصول یہی ہے نا کہ جب خبر آئے تو اس کو ویریفائی کر لو. تو لہٰذا کیا گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی, اگر دی تو انہوں نے کس معنی میں اجازت کیا چیز کی دی تھی, عوام نے اس کو کیا سمجھا اور کیسا لیا, اور گورنمنٹ کا اگلا اسٹیپ کیا رہے گا اس کو روکنے کے لیے. تو میں باقی 3 چیزیں تو نہیں جانتا, چوتھی چیز جانتا ہوں کہ علماء کے فتاوے بالکل موجود تھے, اور پہلے بھی اور اس کے بعد اس وقت بھی خاص آئے کہ اس کا منانا بالکل غیر شرعی ہے, ایسا نہ کیا جائے. تو یہ بات تو طے تھی کہ ریلیجس ہیرارکی کی طرف سے تھا. اب گورنمنٹ کی طرف سے کیا, چونکہ میں ویریفائی نہیں کر سکتا اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو لوگ ویریفائی کر سکتے اور بتا سکتے کہ ہاں اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا, تو چاہے کوئی بھی انسان یہ کام کرے وہ غلط چیز غلط ہی ہوں گی. مطلب غلط چیز کو ہم صحیح نہیں کر سکتے کسی ایک پرٹیکولر کام, ایسا میں کوئی چیز کروں تو صحیح, کوئی دوسرا وہی کام کرے تو غلط, ایسا نہیں ہو سکتا. تو غلط ہی, پھر اس کو کنڈیم کرنے میں اور اس کو جو ہے برا کہنے میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہماری نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی ملک نے اس کی اجازت دی, اس کے حکمرانوں نے, اس کے گورنمنٹ نے اگر اجازت دی مسلم, تو یہ بالکل بھی درست ہو. ہم تمام لوگ جانتے ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں, خطائیں کرتے ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا کبھی کبھار اس مقصد سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں. جن عبادتوں اور فرائض کا ہمیں حکم دیا وہ فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. جن کاموں سے منع کیا انسان ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خطا کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے انہی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, خطاؤں کو, لرزشوں کو یا جو احکام فرائض دیے وہ جب چھوٹ جاتے ہیں, یا وہ کام جن سے منع کیا جب ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں, ہم کر گزرتے ہیں ان گناہوں کو, تو ان تمام کے لیے جو سلوشن اور جو حل دیا گیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. ویسے توبہ اور استغفار یہ ہم معنی الفاظ ہیں, انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ دونوں کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو کیا معنی ہوگا. لیکن یہ ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ توبہ کر لو, استغفار کر لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو. تو چونکہ انسان خطا کار ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے,
اس سے کوتاہیاں ہوتی ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے۔ تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم پر۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے، آدم کی جو اولاد ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں، ہم سب خطا کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار مطلب وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی۔ قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنو توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ پورا تفصیلی واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہ گار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاؤں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے توبہ کرتے تھے، 70 سے زیادہ
اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے، آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کا 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا۔ آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں، اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں، اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ۔ تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا، اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار۔ تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے، اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا، یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ اب آئیے توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، ٹھیک کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں۔ مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے، اور یہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے۔ توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے۔ گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے۔ مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے۔ تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور پہلا وہ شخص ہے، توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی دوسری قسم وہ ہے
وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے سے ثواب ملیں گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت ہے. یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں. یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرما کہا وجاء بقلب منیب. دیکھیے، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا. ٹھیک، تو یہاں کہا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہے. تیسری قسم توبہ کی وہ یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہے، جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے. اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے. اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیں، یاد رکھیے. اور توبہ اور استغفار جو ہے دو شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے. دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے، نہ کہیں اور کرتے ہیں. دو شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے. وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے، انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے. شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا. تو یہ گناہ والی چیزیں. تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ، چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن دو جگہ تو واجب ہے. پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. یاد رکھیے، یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے، اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے. کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو، گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا. مطلب میں گناہ گار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں. ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہ گار تھوڑی ہوں میں. تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا. اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے. اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے. یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں. معمول سمجھتے نا،
مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لے، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ اور استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لے۔ اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ توبہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہ کی دعائیاں دیتے ہیں۔ توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ کسی در پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی پل نہیں۔ انسان کو جب لگے کہ اس سے گناہ ہوا تھا تب تو واجب ہو گئی، اس کے علاوہ بھی جب یاد آئے، استغفار، سب سے اتنا تو بول سکتا ہے نا کوئی بھی، میں دعائیں یاد نہیں ہوتی مجھے، استغفار، استغفر اللہ، اتنا تو بول سکتا ہے نا، بس وہ کثرت سے بولتا رہے، کثرت سے بولتا رہے، کیونکہ جب وہ استغفار کرتا ہے اور رب کی طرف خود رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے ایک طرح سے، تو کثرت سے اس کو کر لے۔ اور توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر اس کی 27 میں فرماتا اور کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے پھر قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا۔ مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیکی اور گناہ دونوں ملا جلا ایک عمل کیا تھا، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقین اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب انسان سے کوئی عمل ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی انسان دونوں کرتا ہے، نیکی اور بدی دونوں کرتا ہے، تو رب کی طرف وہ رجوع کرے، رب سے وہ توبہ کرے، اور رب انشاءاللہ عزیز اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت میں 104 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا علم یعلم، کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو، اس بات کو تم جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری توباؤں کو قبول کرتا ہے اور تم سے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی جو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی ہمارے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ اندازہ لگائیے کیا اہمیت ہے اس توبہ اور استغفار کی، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ آئیے کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 52 میں ہے، جو ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ توبہ اور استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَيَا قَوْمِ، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کے لیے رب سے بخشش کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے کہ گناہوں سے معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رجوع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس بخشش کے تحت، اس بخشش طلب کی وجہ سے اور رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہیں قوت پر قوت عطا کریں گا، اور یقیناً خبردار توبہ کو انکار کر کے، استغفار کا انکار کر کے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر کے مجرموں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں ہود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کو دعوت دے کر بتا رہے ہیں توبہ کے بارے میں، اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو،
رب کی طرف رجوع کرو تو تم پاؤں گے کہ تمہیں اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسائیں گا اور قوت میں اضافہ دیں گا، تمہاری زیادتی کر دیں گا، تم پہ قوت پر قوت عطا فرمائیں گا، اور جو ہے اگر ایسا نہ کیا تو تم مجرم بن جاؤ گے، ایک مجرم قوم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، اور توبہ اور استغفار نہ کرنے سے مجرم بننے کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ آپ کی دعوت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور بتاتا ہے، جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروا ثم توبوا الیہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے کہہ رہے ہیں هو انشأکم من الارض، کہ وہ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، واستعمر، اور تمہیں پھر جو ہے اس زمین کے اوپر آباد کر دیا اور بسا دیا، اور پھر فرماتے ہیں اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ فیہا واستغفروا، کہ تم اس سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 90 میں، اور کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو۔ اب انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے توبہ کی جب ان سے چھوٹی موٹی خطائیں اور لرزشیں ہو جاتی تھی۔ نہ صرف دعوت دی بلکہ خود بھی جب چھوٹی موٹی لرزشیں اور خطائیں ہو جاتی تو انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کیا، جس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، جس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرمایا اور کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کو جب وہ خطا ہوئی کہ جو انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے کہا پھر ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور وہ آدم نے کلمات ادا کیے تاکہ جو ہے فتاب علیہ، اور پھر ہم نے ہمارے طرف آدم نے رجوع کیا اور ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے خطا کی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو انبیاء نے نہ صرف دعوت دی استغفار کی بلکہ ان سے بھی اگر چھوٹی موٹی لرزشیں ہو جائے تو فوراً جو اللہ رب العزت سے انہوں نے رجوع کیا، استغفار کیا اور توبہ کیا۔ دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے عذاب ہے اللہ کا، بارش برسی آسمان سے اور زمین سے خوب پانی نکلا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سفینہ اس کشتی کے علاوہ اب کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام یہ مکالمہ کر ہی رہے تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد میں بہت اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ اور اسی مکالمے کے بیچ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، پھر کیوں نہیں بچا؟ تو نوح علیہ السلام کی اس بات پہ اللہ رب العزت ناراض ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ایسے کیسے سوال کر دیا اللہ سے، اللہ بہتر جانتا تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا اور نوح سے کہا، سنیے واقعے کو، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی اللہ ناراض ہوا تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی دعا کی، کہا قال ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسالک ما لیس بہ علم، کہ ایسا میں نے تجھ سے سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو بہتر جانتا تھا کہ تو نے کیوں کیا میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن نوح علیہ السلام چونکہ سوال کر گزرے تھے تو فوراً جیسی اللہ کی ناراضگی کا علم ہوا کہ اللہ میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال تجھ سے کیا جس کے بارے میں اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ آگے فرماتے علم وَإِلَّا اسْتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رحم طلب کرتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا، اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ گزرا کہ جب اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا آپ کے بیٹے کو، آپ نے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیٹا تھا، سوال آیا ذہن میں کہ کیا بات ہے۔ جب سوال کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا نوح کہ تمہیں یہ حق نہیں تھا،
اور اے نوح بلکہ قرآن کے الفاظ تو اتنے سخت ہیں، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ ایسے سوال کر کے. جو ہی اللہ نے کہا نوح علیہ السلام فوراً کہا اللہ بس میں تجھے پناہ مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، رحم طلب کرتا ہوں، ورنہ میں تو خسارے میں ہو جاؤں گا. اور اللہ نے بہرحال ان کو معاف کر دیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعوت نہیں دی توبہ کی، وہ کرتے بھی تھے. آئیے تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سے ہم لیتے ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہا، موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فتغفر لہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک مصری قبطی تھا اور دوسرا اپنی قوم کا بنی اسرائیل سے تھا، دونوں لڑ رہے تھے. جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی. جب وہ قبطی نے جو رکنے کا ارادہ نہ دکھایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیت سے نہیں کہ اسے مارے، اس نیت سے کہ ڈیفنس اس کو دور کرے، اس کو ایک مکہ مارا. وہ مکہ اتنے زور سے اسے لگا جا کر، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت مکمل انسان ہوتے ہیں، بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں. جب وہ مکہ اسے پڑا تو وہ تاب نہ لا سکا اور اسی جگہ وہ مر گیا. ان کا انٹینشن بالکل نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا، لیکن جب اسے پڑا وہ مر گیا. اور جو کچھ واقعہ جو ہی آپ سے یہ خطا ہوئی، فوراً رب سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام توبہ کی اور کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ یہ تو میں بچانا چاہ رہا تھا لیکن میرے ہاتھ سے یہ قتل ہو گیا، میں نے اپنی نفس سے ظلم کر لیا کہ انسان کو مار کر، مجھ سے خطا ہوگی کہ میرے ہاتھ سے مر گیا. نفسی فاغفر لی، تو اللہ مجھے معاف کر، میری بخشش کر. دیکھیے فاغفر لی، میری بخشش کر تو. اور اللہ نے فرمایا فغفر لہ، تو ہم نے اسے معاف کر دیا اس لیے کہ اس نے ہم سے معافی مانگی. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر آپ ان انٹینشنل بھی کوئی کام کرے جو غلط ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے، اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرنا پڑے گی. ان انٹینشنلی آپ کا مقصد نہیں تھا، کسی کو آپ ہٹا رہے تھے، بھائی صاحب تھوڑا ہٹ جائیے، وہ گر گیا تو ضرور اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گر گیا. سمجھ رہے آپ؟ ان انٹینشنل تھا. موسیٰ علیہ السلام تو صرف ڈیفنس بچا رہے تھے، الگ کر رہے تھے دو لوگوں کو، اور اس میں روکنا چاہتے تھے صرف روکنے میں، لیکن اس انسان کو اتنا بھاری پڑا وہ مکہ کی عمر گیا اس میں، تو فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف توبہ کی دعوت دیتے بلکہ توبہ کیا بھی. آئیے ایک اور واقعہ سنیے قرآن سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ضد کی اور کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ نے کہا موسیٰ تم نہیں تاب لا پاؤں گے. کہا نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گا. اچھا کہا اچھا ٹھیک ہے، میری ایک تجلی جو ہے اس پہاڑ پر ظاہر ہوں گی، اگر تم وہ تجلی نہیں اس پہاڑ کو دیکھ پائے جب میری تجلی اس پر طاری ہوں گی تو تم مجھے دیکھ پاؤں گے پھر. کہا ٹھیک ہے. اور جو ہی تجلی کا ایک حصہ اس پہ آیا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے برباد ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 میں. اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور کہا فلما افاقا، جب رفاقہ ہوا ہوش میں آئے تو فوراً کہا افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسا تجھ سے جو ڈیمانڈ کر لیا، سوال کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت سے توبہ کی، استغفار کیا. تو توبہ اور استغفار نہ صرف انبیاء نے دعوت دی بلکہ ان کی صفت بھی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام واقعات انبیاء کے رکھوں. آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اگر انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے
لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے۔ وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا،
جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی, دشمن کی تھی, اور کہا وہ ایک نہیں, وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ, مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو, اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے, اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو ہے انہ کان غفارا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مالٍ وَبَنِينَ, مال میں روپیے اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت کریں. بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت کیجیے, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک, پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتیاں تمہیں عطا فرمائے گا. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے, انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو, اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا, اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے, تارک الصلاۃ ہے, نماز چھوڑنے والا, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو, اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے, یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی, توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے, موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا, جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا, نزات کی حالت, موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے, انسان مرنے قریب ہوتا ہے, تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت, غرق ہو رہا تھا, موت دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی لیکن توبہ.
تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھیے. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیے مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. یاد رکھیے تو جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیے توبۃ النصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے، جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے. یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو تو. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث سے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے. یاد رکھیے رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. یاد رکھیے لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو
مسافر ہو, سفر کر کے چل جا رہا ہو, اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں, اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے, وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو, اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا, تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے, کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے, اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان, اس پر اکیلا مسافر, اور اس پر اونٹ کا واپس آنا, یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے, اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے, 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے, ایسے بھاگیں گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے, اس سے بڑی خوشی کی بات کر, اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں, اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں, کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر, تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت, اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے, اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے, عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے, کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے, ہمارے کانوں سے, ہمارے جسم سے, لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی چیز نقصان پہنچ گیا, کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا, کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں, میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی, استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ, ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے, لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے, کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی, بس ورد کرتے رہیے, اپنے ایک معمول بنا لیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مدراج سالکین, اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کہا, فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت, توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام, سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ, بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے, اور اسے ترک کرے, ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے, فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے, توبہ کرے, کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی, چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام, ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے, اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے, اور انتہا بھی ہے, خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا, اور توحید اسی کا ایک جز ہے, بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں, گناہ گار تو سارے ہی ہیں, خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات, وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں, وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کے آثار اور اسی کے نتائج ہیں.
تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق وہ کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے۔ اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط۔ توبہ کے کنڈیشنز رکھنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت اور کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے۔ سمجھ لیجیے آپ اکاؤنٹس کیپنگ کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہے، یا آپ ایسا کام کرتے ہیں جہاں آپ کو لکھنا خط و کتابت کا کام ہوتا ہے، رائٹنگ ورک ہوتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب قلم یا پین غلط چل جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے اس کو مٹانا، ہے نا، کٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہو یوں کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ جب لکھو تو اس پہ غلطیاں مت کرو، اور غلطی ہو تو میں ناراض ہوں گا، اور جب آپ لکھتے تو غلطی ہو جاتی تو آپ سوچتے کاش کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے میں کیا کروں جو غلطیاں ہو رہی اس کو مٹا دوں۔ تو سمجھ لیجیے آپ میرے پاس ہی کام کر رہے تھے یا میں آپ کے پاس کام کر رہا تھا، میں نے آپ کو ایک ربر لا کے دیا، اریزر، کہ دیکھیے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے کیا کرنا ہے، اس اریزر ربر سے اس غلطی کو مٹا دینا تاکہ اکاؤنٹس اچھے دکھے، خراب نہ ہو کتاب۔ سمجھ رہے بات؟ اب جب میں نے آپ کو دے کر چلا گیا تو آپ اس غلطی کو کچھ دن مٹاتے رہے، بعد میں آپ کے دماغ میں ایک نئی چیز آئی، ربر جو دیا گیا وہ غلطی کو مٹانے کے لیے دیا گیا، تو آپ نے کیا شروع کیا معلوم، کہ کاغذ پہ چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، چھرے مارے اور مٹاتے جا رہے اسے، اس لیے کہ ربر ہے نا اپنے پاس، تو چھرے ماریں گے مٹا لیں گے۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں چونکہ خطا ہے، غلطیاں کرنا ہے، ان غلطیوں کے اصلاح اور حل کے لیے، ان غلطیوں کی معافی کے لیے توبہ دی۔ تو ہم نے توبہ کو کیا سمجھ لیا کہ توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو، توبہ اس لیے دیا گیا کہ نئے گناہ کرنا ہے ہم کو، توبہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ گناہوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھیے میرا معاملہ ایسا ہے، میں نے فجر پڑھ کے آ جاتا، میں ٹھیک فجر پڑھ کے آنے کے بعد یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا، بزنس میں جھوٹ بولتا فلاں سب کرتا، پھر الحمدللہ میں استغفار وہ کرتا اور ظہر پڑھ لیتا تو میرے پورے گناہ معاف۔ پھر اس کے بعد میں ظہر پڑھ کے آتا، پھر یہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا یہ فلاں کرتا یہ فلاں کرتا اور یہ سب ہوتا، اس کے بعد کیا کرتا ہوں، بولے عصر پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے گناہ معاف۔ پھر شام ہوتی ہے میں گھر آتا ہوں، ٹی وی پکچر دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، کرتا ہوں، سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہوں، گناہ معاف۔ پھر صبح اٹھتا ہوں، پھر نئے گناہ کرتا ہوں تو بس توبہ، بس بولے میں نے اختیار کر لیا، گناہ کر رہا ہوں اور معافی مانگ لیتا ہوں فوراً، الحمدللہ بولے میرے گناہ جبھی معاف ہو جاتے۔ کیا توبہ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے، گناہ کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے؟ توبہ کا معنی کیا ہے، اس کے شرائط میں چھپا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں بھائی، کنڈیشنز دیکھ لیجیے، ورنہ وہ غلط فہمی میں لوگ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حج کو جا کے آئے، وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے، آنے کے بعد کچھ لوگوں سے انہیں ایڈوانس پیسے لے رکھے تھے کہ یہ نوکری دوں گا، او پی کی نوکری دوں گا، ٹیچر کی نوکری دوں گا۔ اب جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھائی بہت، اب تم جانے لگے حج کو، جب کہ بھائی بہت وہ ہو گیا، آپ حج کو جا رہے ہیں تو ہمارے پیسے واپس کر دیجیے۔ تو کہا آئے بات دیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب حج سے آ گئے تو کہا کہ بھائی آپ پیسے دے دیجیے، آپ نوکری تو نہیں دے رہے، تو کہا ہمارے پچھلے گناہ تو پورے معاف ہو گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور پھر اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے پیسے نہیں لوٹائے ان کے، کہا حج ہو گیا ہمارا۔ اور مفتی صاحب نے بول دی تھی حج ہوا تو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے بد اخلوں، مفتی صاحب نے جو کہا تھا گناہ معاف ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم نئے گناہ کرو حج کے بعد آ کر۔ وہ تو ان لوگوں کے جو سچی توبہ کے ساتھ گئے تھے اپنے رب کے پاس، رجوع کیا، ان کی معافی ہوگی۔ اور بندوں کے حق تو معاف ہی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمائے کوئی شخص شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، لیکن قرض باقی ہو تو مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ قرض باقی ہو تو مغفرت نہیں، شہید کو بھی نہیں ہے تو دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے، دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے اس کی شرائط، کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ توبہ، توبہ کے فضائل، فائدے پتہ چل گئے، کنڈیشن نہ پتہ چلے تو انسان کو لگے گا گناہ کرنے کے لیے تو توبہ ہے، نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ ہے۔ آئیے سنیے کنڈیشنز۔ توبہ کی شرائط جو ہے وہ یہ ہے، علامہ راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کی شرائط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے برے کام کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ترک کرنا۔ توبہ سے پہلے انسان جو برے کام کو چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے، اس کی نیت کیا ہو؟ توبہ کے لیے نیت یہ ہو انسان کی کہ برے کاموں کو اس کی قباحت، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ بہت سے لوگ برے کاموں کو چھوڑتے ہیں لیکن اس کی برائی کی وجہ سے نہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب میں شرابی ہوں، میں شراب اس لیے اب نہیں پی رہا ہوں کہ اس لیے کہ اب بیٹی بڑی ہوگی رشتے نہیں آئیں گے نا، تو میں نے شراب اس لیے نہیں چھوڑی کہ شراب پینا حرام ہے، میں نے شراب اس لیے چھوڑی کہ بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ گناہ کو اس لیے ترک کرنا ان کی قباحت کی وجہ سے، دنیاوی مفاد اور فائدوں کے لیے نہیں، ان کی برائی کی وجہ سے کہ اللہ بہت میں گناہ میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کے لیے یاد رکھیے، توبہ جو ہم کریں گے تو گناہوں کو ہم اس لیے چھوڑیں گے کہ ان کی قباحت کی وجہ سے۔ اب کنڈیشن رکھ رہا ہوں، فرسٹ، پہلی کنڈیشن، گناہوں کو ہم چھوڑیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، مطلب اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے جس سے ہم توبہ کرتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ یہ ہے، اس گناہ پر ندامت ہم کریں گے، نادم ہوں گے۔ پہلا ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے جس کے بارے میں ہم توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ پر ہم نادم ہوں گے جس گناہ کو ہم نے کیا تھا،
اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے یہ پختہ ارادہ کریں گے کہ اگلی بار وہ گناہ نہ ہو. یہ 3 کنڈیشن ہوں گے تو توبہ قابل قبول ہے. تو وہ شخص حج کو جا کے آیا اس نیت سے کہ اگلے گناہ کروں گا, تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں, وہ فیل گیا. اس لیے کہ توبہ کی پہلی شرط کہ گناہ کو چھوڑے, اس نے تو گناہ کرنے کے لیے توبہ کی. نادم ہو, وہ نادم کہاں تھا, اس نے تو نئے گناہ کے لیے کام کیا. اور تیسرا فرمایا پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. تو یہاں تو ہم تو توبہ کو سمجھ رہے گناہ نئے کرنے کا راستہ ہے. تو پہلا انسان گناہ کو چھوڑ دے, دل میں نادم ہو, اور تیسرا دوبارہ وہ گناہ نہ کرے, تو پھر اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنا پائیں گے. اس لیے کنڈیشن ہے توبہ کے ساتھ. چوتھی ایک اور کنڈیشن ہے توبہ میں, اندر کی. یہ تو اللہ کے معاملے میں 3 کنڈیشن, بندوں کے معاملے میں 4تھ کنڈیشن آ کر اٹیچ ہو جاتی ہے اس کو. وہ کیا ہے؟ بندے کا حق لیا تھا, مارا تھا, تو حق لوٹائے اور معافی مانگے. حق لوٹائے اور معافی مانگے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ہاں توبہ کی 4 شرائط سمجھ میں آ گئے. پہلے تو گناہ کو چھوڑ دینا, میں نے ایک کی زمین لی تھی, اب میں کسی کی زمین نہیں ماروں گا. دوسرا کہ جو ہے اس کو نادم ہونا, میں دل میں بہت نادم ہوں کہ ان کے پلاٹ, ان کے گھر پہ میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا, بہت نادم ہوں. تیسرا دوبارہ نہیں کرنا اس گناہ کو, تو اب دوبارہ ان کا کوئی گھر میں نہیں لوٹوں گا. چوتھا بھائی مجھے معاف کر دو, تمہارا گھر میں نے لیا. معاف کر دیا, میں نے گھر خالی کرو. نہیں, خالی کا معافی ہوگی نا, معافی مانگ لیا نا میں نے آپ سے. بندے کا معاملہ آئے گا تو 2 چیزیں کرنا ہے, اس سے معافی بھی مانگنا ہے اور چیز بھی لوٹانا ہے. نہیں تو معافی مانگ لیا, میں نے آپ نے موبائل چرایا تھا, معاف کر دینا مجھے, ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کے گھر میں بس گیا تھا, مجھے بہت پشیمانی ہوئی, بہت غلطی ہوئی, اگلا کوئی گھر نہیں لوٹوں گا آپ کا, میں اب میں وہ ہو گیا, اب بس معاف کر دو مجھے. نہیں, آپ بندے سے معافی بھی مانگیں گے, چیز واپس لوٹائیں گے. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, اب دادا نے کسی کی زمین مار کے رکھی تھی. میں زمین کا ایگزامپل کیوں دے رہا معلوم آپ, اس لیے کہ حدیث میں زمین کی جو وعید آئی ہے نا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کسی کی زمین مارنے کی کیا وعید ہے. آپ نے فرمایا جو 1 بالش زمین کسی کی دنیا میں مارے گا, 1 بالش مطلب اپروکسیمیٹلی 1 ہاتھ 9 انچ to 10 انچ ہوتا ہے, 9 سے 10 انچ ہوتی ہے. 1 بالش جو زمین مارے گا, اللہ اس بالش کے برابر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گا روز قیامت. صرف 1 بالش. ہم تو کسی گھر میں کرائے سے رہ گئے اور گھر ہی مار لیا اس کا. کتنے بالش کا گھر ہے, اتنی زمین, 7 زمین, 7 ارتھ, اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. توق, توق کہتے ہیں کوئی گلے کی گردن کی اطراف چیز لٹکایا جانا. کیا عظیم گناہ, اندازہ لگا سکتے ہیں کیا عظیم گناہ ہے. اس لیے حدیث کا میں نے خیر ایگزامپل دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, اگر وہ شخص مر گیا جس کی زمین تھی, اور وہ شخص بھی مر گیا جس نے زمین لی تھی, میرا دادا تھا وہ, تو مجھے اس کے پوتا اگر زندہ تو جانا پڑے گا, کہنا پڑے گا میں فلاں کا پوتا ہوں اور میرے دادا نے حق مارا تھا, میرے بھائی یہ زمین تیری ہوئی, تاکہ میرے دادا کو کم سے کم نجات تو ملے, اور یہ تو وارث ہے چونکہ ان کا, یہ تیری, اب تم کو کیا کرنا, میں نکل کر چلا ہوں اس سے, یہ میری نہیں ہو سکتی, یہ میرا ذمہ نہیں, میں یہ بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا. یہ کرنا ہوگا آپ کو, تاکہ وہ بھی بچے جس نے لوٹا ہے, اور ان کو ان کا حق ملے, چاہے وہ چلا بھی گیا ہو تو کم از کم وارثین کو اس کا حق ملے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندوں کا حق تھا تو بندوں سے پہلے معافی کہ میرے بھائی غلطی ہوئی, اور معافی کے بعد چیز کا واپس لوٹانا.